بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے اتارا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم عرب والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین انداز میں واقعات اور حقیقتیں تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو، تاکہ تمہارے باپ کا دھیان صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ یہ بات طے ہو جانے پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اپنی بات پر زور دے کر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے عمل کے نتیجے سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے، چاہے ہم سچے ہی ہو، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور خوب اچھی طرح صبر کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے پانی بھرنے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس کی خبر رکھتا تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر کچھ درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امید نہ رکھتے تھے۔ مصر کے جس آدمی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، ناممکن نہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملوں کے سمجھنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی قوت اور علم دیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی عزت اور مقام دیا اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی کامیابی نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے شرمی کو دور کر دے۔ حقیقت میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس آدمی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا،
यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुंबे वाले में से एक आदमी ने हालात का अंदाजा करके गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची और ये झूठा है, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी और ये सच्चा। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ, इस मामले को जाने दे, यानी दरगुजर कर दे, और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो खुली गलती कर रही है। उसने जो उनकी ये मक्कारी भरी बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकिएदार मजलिस सजाई और मेहमानी में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकाला। जब उन औरतों की नजर उस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसख्ता पुकार उठी, अल्लाह की पनाह, ये आदमी इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो आदमी जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत बेइज्जत व रुस्वा होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है इसके मुकाबले में कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा ना किया तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दे। हालांकि वो उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे तौर तरीकों की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में 2 गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां रखी है और परिंदे उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन इल्मों में से है जो मेरे रब ने मुझे दिए हैं। सच तो ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। हकीकत में ये अल्लाह की मेहरबानी है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर ज्यादातर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ जेल के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से अलग अलग रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। हुकूमत और इख्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। जिंदगी का यही ठेठ सीधा तरीका है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ जेल के साथियों, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब मिस्र के हाकिम को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके बारे में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब मिस्र के हाकिम से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब मिस्र के हाकिम से उसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल जेल में पड़ा रहा। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। ऐ दरबार वालों, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक लंबी मुद्दत के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप लोगों को इसका मतलब बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ऐ सरापा सच्चाई, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा, 7 साल लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे,
इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खाने के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 साल बड़े सख्त आएंगे। उस जमाने में वो सब अनाज खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने बचा कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें राहत की बारिश से लोगों की फरियाद को सुन लिया जाएगा और वो रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब बादशाह का भेजा हुआ शख्स यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी को जानता ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से मालूम किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने एक जबान होकर कहा, अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक ना पाई। अजीज की बीवी बोल उठी, अब सच खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरा मकसद ये था कि अजीज ये जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की थी और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स को बरी नहीं कर रहा हूँ, मन तो बुराई पर उकसाता ही है, सिवाय इसके कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बात की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ इज्जत और एहतराम का मकाम रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने इस धरती पर यूसुफ के लिए इख्तियार की राह हमवार की। उसे इख्तियार हासिल था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे अनजान थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसी अच्छी मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अब्बा जान उसे भेजने पर तैयार हो जाए और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि उन लोगों ने अनाज के बदले में जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस कुशादिली पर एहसान मंद होंगे और ताज्जुब नहीं कि फिर पलटे। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आगे हमको अनाज देने से मना कर दिया गया है, इसलिए आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम अनाज लेकर आए और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए रसद ले आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट भर और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने अनाज की बढ़ोतरी आसानी के साथ हो जाएगी। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, सिवाय इसके कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारी इस बात पर अल्लाह निगहबान है। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र की राजधानी में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मर्जी से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और हुआ भी यही कि जब वो अपने बाप के हुक्म के मुताबिक शहर में अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए तो उसकी एहतियात तदबीर अल्लाह की मर्जी के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम का इल्म वाला था, मगर ज्यादातर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के सामने पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था। अब तू उन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ इन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा,
اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری کارندوں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا، جو آدمی لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس دیش میں بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی کھرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی کھرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید مدد اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر علم والے سے بڑھ کر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ حیرت کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس من ہی میں اتنا کہہ کر رہ گیا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے سامنے ہی مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اقتدار والے سردار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک دل انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک کونے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ تم سے خدا کے نام پر کیا وعدہ لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے باپ مجھے اجازت نہ دے دے، یا پھر اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے باپ سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب تو ہماری نظر میں تھا نہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے معلوم کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، حقیقت میں تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بڑی اچھی طرح کروں گا۔ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت سے بھرے ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کو جیسا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اقتدار والے سردار، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور اناج دے اور ہمیں خیرات دے، اللہ خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ارے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پرہیزگاری اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو اللہ نے ہم پر بڑائی دی اور حقیقت میں ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں،
پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، سچ میں ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخلہ ہونے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ بگاڑ پیدا کر چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی پوری کرتا ہے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور آخری انجام کے طور پر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اے نبی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں ایک رائے ہو کر سازش کی تھی، مگر تم چاہے کتنا ہی چاہو، ان میں سے زیادہ تر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا دھیان نہیں دیتے۔ ان میں سے زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو ساجیدار ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کا راستہ اپنایا۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا دستور یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔